MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے ان راتوں میں جس عنوان کے تحت میں نے آپ لوگوں سے خطاب شروع کیا وہ ایمان کو گرما دینے والے واقعات، اور اس سلسلے میں مناسب جو سیرتیں مجھے امت کے فائدے کے اعتبار سے بہت اہم ترین لگی، ان میں کے مخصوص واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کیا. اور یہ بات بھی یاد رہے آپ لوگوں کو، اس عنوان کے تحت یہ آخری مجلس ہے جس میں نے سوچا کہ کس کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھوں. ذہن کے اندر کئی سیرتیں، کئی واقعات تھے جو اس مبارک کڑی کا آخری میں بیان بناؤں، تو مجھے ایک ایسی جامع ترین شخصیت پر نظریں ٹہر گئی جو مجھے آج کے رات کے لیے بڑی مناسب لگی. اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے اشخاص کو تاریخ اسلام میں پیدا کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تاریخ اسلام کے ہی دوسرے واقعات میں یا دوسرے مذاہب و عالم کے واقعات میں ایسے باکمال شخصیات نہ کبھی پیدا ہوئے، نہ کوئی توقع ہے کہ آگے کوئی پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ گفٹ صرف امت مسلمہ کو دیا ہے، یہ تحفہ. ایسے جامع شخصیات کو رب العالمین نے اس کے اندر پیدا کیا جو
کئی میدانوں کے اعتبار سے جامع ترین تھی، علم کے اعتبار سے ایسے پہاڑ لوگوں کو پیدا کیا۔ آج کے کمپیوٹر کے زمانے میں اگر آپ بہت زیادہ بہترین اور تیز کمپیوٹر کا آخری جو اس کا ریزولوشن اور اس کا جو آ کر آخری انتہا ہوگی نا، کہ اس کے جو بھی آ کر یوں سمجھیے کہ آ کر اس کی قوت، اس کی تیز رفتاری اور اس کے لیے اعتبار سے ریم، جی بی فلاں تو اس کا آخری انتہا لگا دو تو بھی ان کی جو ذہانتیں رب نے دی تھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ آگے بڑھ جائے گی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے علم کے پہاڑ پیدا کیے، اور اسی طرح حکومت کے اعتبار سے بھی ایسے خلفاء کو پیدا کیا رب العالمین نے کہ ان کی قوت، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کا عدل، ان کا انصاف کائنات کے اندر کسی اور کے پاس نہ نظر آتا ہے، کوئی اور ایسی شخصیت گزری ہے۔ سخاوت کے اعتبار سے ایسے ایسے سخی لوگ پیدا ہوئے تاریخ اسلام میں، تو ان کی سخاوت کا ادنا حصہ بھی اگر حاتم طائی سے لگا دیا جائے تو یوں سمجھو حاتم طائی بونا نظر آتا ہے۔ ہاں، ہر معاملے میں بڑی اونچی شخصیتیں ہیں جو امت محمدیہ کو رب نے دی ہیں۔ ایسے باکمال شخصیات کسی اور زمانے میں کسی اور امت کے لیے، کسی اور زمانے کے اعتبار سے خواہ وہ کسی بھی نبی کی امت ہو، ایسے نہیں دیے۔ جامع صفات اور جامع الکمالات ایسے شخصیات کو رب نے پیدا کیا، اور ان کی زندگیاں بحیثیت زمان کے بہت محدود کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ نے ان کی زندگیوں میں یوں برکت ڈالی کہ آج صدیاں گزر گئی، لیکن اگر ان کے تاریخ اور ان کے سیرت اور ان کے واقعات ہمیں بیان کیے جائیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی تازگی آج بھی ان کے واقعات میں رب العالمین نے رکھی ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، میں بغیر تمہید کے آج شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت شاید ان کی سیرت میں زیادہ لگے گا، اس واسطے میں نے وہ تمہیدی کلمات جو عموماً ذہن بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا آیا ہوں، میں نے اس کو آج شارٹ کٹ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا زمانے خلافت تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کو تقریباً پورے 10 سال حکومت دی تھی۔ 10 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صرف 2 سال 3 مہینے، اور آگے چل کر حضرت عثمان کو بحیثیت زمانے کے 12 سال ملے، لیکن اس میں پرامن طریقے سے جو حکومت کرنے کا موقع ملا وہ 6 سال ہے۔ اگلے 6 سال کئی طرح کے فتنے، کئی طرح کے اختلافات آ گئے، اس واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخر کار کیا ہے، شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے تو 4 ساڑھے 4 سال کل مدت ملا کے ہوتی ہے، اور ان میں بھی اختلافات بہت زیادہ رہے۔ منافقین اور اسی طرح عبداللہ ابن سبا کا فرقہ، یہ بہت حد تک عالم اسلام کو متاثر کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید کیے گئے۔ حضرت عمر کا خلفائے راشدین کے دور خلافت میں حضرت عمر کا زمانہ ہے نا، یہ بڑا پرامن زمانہ تھا، اور حضرت عمر کی جو مدت ملی وہ بھی کسی اور کو ہم کو ملتی نظر نہیں آتی۔ ایسے پرامن زمانے میں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت علی منہاج النبوہ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت جیسے کی ویسے ہی اسی طریقے پر چلنے والی حکومت کو کہتے ہیں علی منہاج النبوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی طرز اور دی ہوئی کیفیت پر حکومت کرنا، اس حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کا دور خلافت تھا کہ واقعہ کئی سیرت نگاروں نے اپنے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ رات میں کبھی کبھی گشت کے لیے نکلتے تھے۔ ہاں، احساس ذمہ داری رعایا کی فلاح و بہبودی، اس واسطے کبھی کبھی راتوں میں تنہا یا کبھی غلام کو ساتھ لیتے اور نکلتے کہ رعایا کا کیا حال ہے، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں جو حضرت عمر تک نہیں پہنچی۔
حالانکہ نہ دربان تھا نہ ان کے لیے دربار تھا، نہ دربار تھا نہ دربان تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، نہ دراصل کوئی سیکیورٹی کا انتظام تھا۔ جب بھی جو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا حضرت عمر کے پاس آ کے پیش کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت عمر کی احساس ذمہ داری رضی اللہ عنہ کہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ راتوں میں اپنی نیند کو قربان کرتے، یا تو عبادت میں تہجد میں گزارتے، یا تو لوگوں کے اعتبار سے ان کی نگرانی کرنے کے اعتبار سے ان کے اخلاق کی، ان کے ضروریات کی، اس واسطے کبھی کبھی چکر لگاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایسے ہی جب نگرانی کے اعتبار سے رات میں گشت کر رہے تھے کہ ایک جھوپڑی میں سے آواز ہے، ماں بیٹی بات کر رہے ہیں، بڑا پیارا مکالمہ ہے ماں بیٹی کا۔ مکالمہ کیا ہے کہ وہ دراصل یوں سمجھو کہ دودھ بیچنے والا خاندان کوئی تھا، یعنی کوئی ایسی جھوپڑی تھی جس میں صرف ماں بیٹی رہ رہی تھی، غریب، اور ان لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ دودھ فروخت کرنا تھا۔ رات دودھ کے لیے اٹھتی، تیاری کرتی، دودھ دوہتی، پھر اس کے بعد صبح سویرے اس کو فروخت کرنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ ایسا کوئی مرحلہ تھا۔ تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں ایک بڑھیا کی آواز اس جھوپڑی سے سنائی دیتی ہے، جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دو، کیونکہ آج جو دودھ ہمارے ہاں آیا ہے وہ دراصل کم دیا ہے بکریوں نے، تو اب ہمارے جو فروخت ہوتے ہیں، ہمارے جو لوگ لینے والے ہیں، اس اعتبار سے اگر ہم اس کو بیچیں گے تو دراصل پیسہ کم آئے گا، نفع بھی نہیں ہوگا، تو اس واسطے آج تم ذرا پانی ملا دو، کس میں؟ وہ بیچنے والے دودھ میں، تاکہ دودھ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اور ہم کو 4 درہم مل جائے۔ اب بیٹی جو نیک بخت ہے، جو ماں کو اللہ تبارک و تعالی کے ہونے کا احساس اور ڈر کا خوف دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اماں، حضرت عمر نے منع کیا ہے دھوکے سے کہ کوئی بھی بیچنے والے دودھ میں پانی نہ ملانا۔ ہاں، پینے والے دودھ میں آپ چاہیں جتنا چاہیں ملائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو 1 گلاس 2 گلاس بنا کے پینا ہے، پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو دودھ بیچا جاتا ہے اس دودھ کے لیے کیا ہے؟ پانی ملا کے بیچنا، یہ دراصل حرام ہے۔ لینے والا یہی سوچتا ہے کہ وہ بالکل خالص دودھ ہے، اور آج تو بولو ہی مت، دودھ نہیں ملتا، پانی ہی ملتا ہے، بس سفید پانی ملتا ہے، اور وہ سب کو معلوم بھی ہے کون خالص دودھ بیچتا ہے، کون دیتا ہے۔ ہاں، جو خالص کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی کریم وغیرہ ملا کے دے دیتے ہیں۔ خالص تو کہیں نہیں ملتا، گاؤں وغیرہ میں کسی کے پاس ملے یا ملے، تو یہاں پر تو سٹی میں تو بہت مشکل۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی ذرا ملا دو پانی، اور بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ ایسے بیچنے کے دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹی، کہاں عمر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کا حکم ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن اب کہاں دیکھ رہے ہیں وہ؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی نے کہا کہ اماں، عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بچیاں ہوتی تھی اس دور کی، اللہ سے ڈرنے والی۔ ہاں، آج اس کا بالکل برعکس اٹھا لو پورا معاملہ۔ ماں اگر بوڑھی ہے، پردے والی ہے، منت سماجت کر کے پنا کے بھی بھیجتی برقع، بیٹا پہن کے جاؤ، باہر نکلتے انہیں اٹھا کے پرس میں رکھ لیتی۔ ہاں، کئی لوگ گھر سے برقع پہن کے نکلتے، لیکن بعد میں لے کے کیا کرتے؟ پرس میں رکھ لیتے۔ کئیوں کے بارے میں نے سنا، ہمارے دوست احباب سنا رہے تھے، IT فیلڈ میں ہیں، گھر سے نکلتے برقع پہن کے، آفس میں آتے ہی برقع پورا نکال، پورے اپنے لوگ ہیں نا، بالکل محرم رشتہ دار، کون؟ IT کے پورے سگے خونی رشتہ دار پورے بیٹھے ہیں۔ اب وہاں وہ برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر سے تو ماں باپ ہمیشہ برقع ہی پہنا کے بھیجتے ہیں، اور ان کو پتا بھی یہی ہے کہ برقع پہن کے ہی جاتی ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ جیسے آفس میں قدم رکھا نکال دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ماحول کہ ہمارا اپنا ماحول ہے،
مسئلہ ختم۔ تو یہ آج کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کیا ہے پیسہ نہ دے، آپ کو دراصل آپ کی پاکٹ منی نہ دے تو حرام کاری پہ مجبور کر دیتے۔ یہاں دراصل وہ بیٹیاں تھیں جو ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تھوڑا پانی ملا دو، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ دراصل حرام ہوگا، حضرت عمر نے منع کیا، اور ماں کہہ رہی ہے عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، بیٹی کہہ رہی ہے عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ پورا مکالمہ حضرت عمر سن رہے ہیں۔ وہاں پر اتفاق تھا کہ یہ گلی سے گزر رہے تھے، آواز آئی، رات کا سناٹا، تو جیسے ہی یہ پانی ملا دو کہا، حضرت عمر کو کیا ہے احساس ہوا، رعایا کیا کر رہی ہے میرے پیچھے، سنیں گے تو صحیح، سنیں تو یہ معاملہ سامنے آیا، ماں ہے، بیٹی ہے، اور بیٹی ایسی نیک ہے۔ انہوں نے اپنے غلام ساتھ تھا تو ان غلام سے کہا کہ دیکھو ذرا اس کو مارک کر کے رکھ لینا، ذہن میں رکھ لینا، یہ کہاں آ رہی ہے جھوپڑی، کل ہم ان سے ملاقات کرنا ہے۔ اور بعض یعنی غلام ہو یا دوسرے یہ سوچے ہوں گے کہ کل زبردست باس پرست ہونے والی، زبردست کڑی سزا ہوگی، حضرت عمر دیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ اب دراصل جس کے لیے حضرت عمر نے مارک کرنے کا کہا وہ کوئی اور ہی مسئلہ تھا۔ وہ جب پہنچے اپنے گھر، صبح ہوئی تو اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹے دیکھو ایک صالح ترین ایسی لڑکی ہے، اگر میری عمر نکاح کی اجازت دیتی اور مجھے اب نکاح کی خواہش ہوتی میں ضرور کر لیتا اس سے، لیکن مجھے اب نکاح کی خواہش نہیں ہے، تو اس واسطے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ بچی میرے خاندان میں آ جائے، اس واسطے تم میں سے کوئی ہے جو اس بچی سے نکاح کر لے۔ ان کے بیٹے حضرت عاصم ہوتے ہیں، حضرت عمر کے، عاصم بن خطاب، ہاں عبداللہ ابن عمر وہ بھی بہت مشہور ہیں، حضرت عمر کے بیٹے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کر لیتا ہوں ابا جان، اور دیکھیں یہاں کرنے کے معاملے میں کتنا معاملہ اسلامک طریقے سے ہے۔ ہاں ہمارے باپ آج یہ بولتے کہ بیٹا دیکھو اگر میں کرنا چاہتا تو پہلے میں کر لیتا، اب ضرورت نہیں ہے تمہیں کر لو، کیا ابا کیا بڈھے ہو کو ایسے باتیں کر لے گو، تمہیں بالکل غلط سمجھیں گے نا جی۔ ہاں کوئی یہ کہے تو کون آ کر اس کو برداشت کرے گا، یہ حالانکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 60 ہو 70 ہو کر سکتا ہے بندہ، اگر وہ پال سکتا ہے، نان نفع دے سکتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ادھر بیٹے کی بھی شادی ہے، ادھر باپ کی بھی شادی ہے، کہیں ایسا ہوا ہے کبھی سنے ہیں آپ؟ ایک ہی مجلس میں بیٹے کی بھی شادی ہے، باپ کی بھی شادی ہے۔ ہاں 1 سال پہلے کیا ہوئی تھی، بیٹے کی شادی ہوئی تھی، 1 سال بعد باپ کی بھی شادی دوسری ہو گئی، چھوڑیں گا انہیں؟ ہاں نہیں گھر والے چھوڑیں گے، نہیں بیوی چھوڑیں گے، لیکن اسلام نے اس کے لیے ایسی کوئی تفاوت نہیں رکھا ہے، ایسا کوئی غلط نظریہ نہیں ہے۔ ہاں بیٹے کی بھی شادی باپ کی بھی شادی ایک ہی دن ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں ہوئے تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ ہاں پولیس گریز بنانا پڑیں گے، بعد میں کیا انہیں شادی خانہ بھی دیں گا نہیں، تم نہ پرابلم کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، اسلامک کلچر کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہے، ایسا ہوا ہے تاریخ اسلام میں بہت سو کا۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ اگر مجھے حاجت ہوتی تو میں کر لیتا پہلے، لیکن مجھے خلافت کے کاموں میں پہلے ہی مصروف ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے حاجت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کی بھی بیویاں تھیں، تو اس واسطے ایک بیوی نہیں تھی، بیویاں تھیں۔ ہاں ایک بیوی نہیں تھی، خلفائے راشدین کسی کی بھی ایک نہیں تھی، سب کی بیویاں تھیں۔ ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کو رکھنے کی اجازت دے دی تو حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے کہ 8 تھی ان کے پاس، تو انہوں نے 4 کو طلاق دی، 4 کو رکھ لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 تک کی اجازت دی نا، 4 کے اوپر نہیں رکھ سکتے بیک وقت، اگر کوئی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر لا سکتے ہیں، لیکن بیک وقت 4 رکھ سکتے ہیں، بس 4 کی حد ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ تیار ہیں، تو حضرت عاصم تیار ہو گئے۔ اب دوسرے دن ان کو بلایا کہ عمر بلاتے ہیں۔ اب دراصل وہ بڑھیا جو تھی انہوں تو شاید کیا ہے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ حضرت عمر بلائیں گے، اور رات کی بات پہلے سے کھٹک رہی تھی۔ اب وہ بیچاری ڈر کے ماری رو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہیں سے سن لیا ہوگا حضرت عمر نے، یا کسی نے پہنچا دیا میری بات کو کہ دودھ میں پانی ملاؤ، اور آج بلا رہے ہیں ہمیں، کہیں کوئی باس پرست تو نہیں ہو جائے گی۔ اب دراصل یہ پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو
تمہاری باتیں ہم نے سنی، لیکن تمہاری بیٹی کی باتیں اور تقوی اور للہیت جو تھی نا، اس سے ہم بہت متاثر ہوئے۔ خواہ وہ ایک غلام اور خواہ وہ ایک جھوپڑی کا خاندان کیوں نہ ہو، لیکن یہ بچی تقوی کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں آئے۔ میں رشتہ لے کے آیا ہوں میرے بیٹے کا، کہ آپ اپنی بیٹی دیں گی؟ یہ ہے اصل چیز۔ شادیوں میں دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ یہ ہے۔ اس سے اصل آپ لوگ شادیاں کریں گے، آپ لوگ یہ مطمع نظر رکھیں گے ہمارے خاندان کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے جو سلنڈر پھٹ کے مرتے ہیں عموماً، ہے نا جی؟ 10 میں 1 سلنڈر پھٹ کے مرتی، کون؟ بہت مرتی۔ وہ ساس کبھی بھی سلنڈر پھٹ کو مریت نہیں آج تک، تاریخش نہیں ہے۔ جتنے سلنڈر پھٹ کو مرے سب کے سب کون مرے؟ بھوات مرے، وہ کی ساس نہیں مرتی معلوم نہیں۔ پسند نہیں ہے سلنڈر پھٹ جاتا، مر جاتی انہیں، اس کے بعد مسئلہ ختم، پیپر میں آ جاتا۔ جہیز دو، سب دو، سب کرو، پھر بھی شکایت ہے، جاتی ہی نہیں شکایت۔ یہ نہیں لائی، وہ نہیں لائی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، جلوہ نہیں ہوا، حلوہ نہیں ہوا، کھلوہ نہیں ہوا۔ ہاں، خالی رخصتی ایک کیا ہے، بہت بڑا ایک معاملہ بنا کے رہے۔ باراتی اور ہیں، بارات کے نام سے ایک اور، وہ جہیز لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ اب اس کے بعد رخصتی میں ایک الگ پورا بنچ بیٹھے، ہاں، دلہا دلہا کو بٹھا دیا جائے، ہاں، بڑے ماموں کی سلامی کیا، چچا کی سلامی کیا، تایا کی سلامی کیا، سب کے سلامہ سامنے لگو رکھنا۔ پھر اس کے بعد حلوہ جلوہ ہوتا، اس کے بعد کیا ہوتے؟ سب نکل کے جاتے۔ یہ رخصتی ہے، ہاں، اس میں لاکھوں خرچ ہو جاتا۔ اور ہمارا مطمع نظر جو ہوتا رشتے میں، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ پیسہ، یا کچھ بھی نہیں ہے تو بھی کچھ دینے کا تو وعدہ کرو، کم از کم بھیک مانگو تبھی دو۔ جمعہ میں جاؤ، میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، بولے تو کیا کرتے لوگ؟ جمعہ میں دیتے۔ کوئی بے غیرت یہ نہیں پوچھتا، ہاں، ایسے بے غیرت بن گئے ہیں، یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹی کی شادی کے لیے آپ فقیر کیوں بنے۔ معلوم ہے بیٹی کی شادی کو فقیریت بننا ہے انہیں، یہ تو بیٹی پیدا کیا نا جی، ہاں، بیٹی کا باپ بنا نا تو سب سے رسوا کن معاملہ ہے نا معاشرے میں۔ اب بھیک مانگتے پھرتا، اور وہ کیسا بے غیرت داماد ہوگا، بھیک مانگ کے لایا سو پیسہ انہیں جہیز میں بنا لیتا، کیا پلنگ الماری سب، کب جمعہ جا کے کلیکشن کرائے انہیں، بیٹی کی شادی، بیٹی کی شادی، بیٹی کی شادی، وہ کلیکشن آیا گا تو اسے جہیز بنتا۔ پھر اس پہ بھی نکتہ چینی، تمہیں یہ دیے سو برابر نہیں، ذرا آ کر ہائی ماڈل کا دینا تھا، یمہا دینا تھا، ذرا تمہیں کیا ہے ایکٹیوا دیے ہی نا، ایسا وہ بھی چلتا۔ پھر برانڈڈ نہیں ہے مال، برانڈ ہونا یہ بھی چلتا۔ اس سب کو پورا معاشرہ قبول کیے ہوئے ہے، نہیں بولتے کوئی، پورا معاشرہ آٹومیٹک قبول کیے ہوئے۔ اس واسطے کیا ہے، سب راضی ہیں۔ وہ ایک حمام میں سب ننگے بولتے تھے، کس کو شرم آئیں گی؟ کون تبھی کپڑے پہنا تو نہ شرم آئیں گی، سب ایک ہی لیول پہ ہیں تو بولیں گا کون؟ بولتا نہیں کون بھی، آرام سے رہتے۔ کسی سے بھی بولے تو ان کے گھر کو انہیں پوچھیں گا، یہی تمہیں کرے نہ چپ کے کرے گا جی، ہاں نہیں پوچھنا، چھوڑ ڈالنا اس کے چال تو کیا تبھی لے کیا تبھی دے، میں ہی پوچھتا ہی تو ہی پوچھنا کو، مسئلہ ختم۔ معاشرہ اس پر جو تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا جی، یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ اگر ہم پوچھنا شروع کریں نا تبدیلی ضرور آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا ہی نہیں چاہتا۔ کچھ بھی کر لو، جو بھی ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہم کو کھانے کی دعوت دی ہے کیا، بس اتنا ہے، مسئلہ ختم۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچا، اس واسطے ہماری نسلیں بگڑ گئی، خاندان بگڑ گئے۔ شادی شدہ جوڑوں میں کہاں محبت، اخوت، رواداری ہے؟ دیکھیے کہاں ہے وہ محبتیں جو ہمیں کیا ہے اسلاف میں نظر آتی ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اسلامک طریقے سے شادیوں کا رواج دیا ہی نہیں۔ تو جیسے ہی حضرت عمر نے مانگا، وہ خاندان کے تو ہوش اڑ گئے کہ آپ کہاں ہم کہاں، قریشی خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ، اور ہم ایک جھوپڑی میں رہنے والے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کا تقوی دیکھا، ان کا ایمان دیکھا، شادی کر دی۔ اب کس دھوم دھام سے شادی ہوئی کہ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کی؟ نہ
کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی رخا نہیں، کوئی کھانا نہیں. یاد رکھو کسی کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے تاریخ میں شادی کیسے ہوئی، کیونکہ کوئی شان سے ہوئی ہی نہیں تو پھر لکھیں گے کیا اس میں. ہاں 12-10 بگی کے گھوڑے آئے، اس کے پیچھے 4 گاڑیاں آئی، پھر اس کے بعد گھوڑے سوار دستہ آیا، پھر اس کے بعد کیا ہے بینڈ باجا بجا، کچھ ہوگا تو نہ لکھیں گے. کچھ ہوا ہی نہیں، بات ہوئی شادی ہو گئی، گھر آ گئی بہو. اب یہ جو خاندان پلا دیکھو، یہ اصل بیز ہوتا ہے. یاد رکھو خالی خولی دولت اور خوبصورتی میں سب نہیں رکھا ہے میرے بھائی. اس کے بعد کی نسلیں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ تو ایمان اور اخلاص کی وجہ سے بنتی ہیں. ان میں ائمہ اس واسطے پیدا ہوتے ہیں کہ ماں باپ نیک اور صالح تھے. ایسے ماں باپ نہیں ہیں جو صرف آپ نے حسن دیکھا یا مال دیکھا اس سے کر دیا، تو یاد رکھو پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اب نسلیں کس طرح بنی ہے دیکھو. اب دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جو نسل چلائی، اللہ نے ان کو بڑا ایک خوبصورت سا وہ بچہ دیا جو آگے چل کر ایک بیٹی کو جنا. ہاں، جن کا نام ام عاصم تھا. ان کا نکاح ہوا وقت کا ایک بہت اہم ترین شورے کے ارکان میں سے ایک رکن، اس وقت کے بنو امیہ کے خلفاء میں سے عبدالعزیز، ان سے نکاح. ابھی عبدالعزیز کون ہے؟ عبدالعزیز ہیں بن مروان. ہاں، میں زیادہ تر واقعات آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عبد الملک بن مروان یہ بادشاہ تھے، انہی کے چھوٹے بھائی ہیں عبدالعزیز بن مروان. مروان بن حکم، اصل میں بنو مروان ان کو کہتے ہیں، جن میں خلفاء مروان بن حکم کے بعد آئے. اب تھوڑی سی آپ تاریخ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بات اور اچھی طرح سمجھ آئے گی. خلفاء راشدین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو اس کے بعد ان کے بیٹے بنے یزید وہی یزید جو گالیاں دیتے تھکتے نہیں، وہ یزید ہی تھے. لیکن ان کو بھی زیادہ عرصہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، 4 سال بہت زیادہ. پھر اس کے بعد وفات ہو گئی. تو پھر ان کے بیٹے آئے، ان کے بیٹے کا نام معاویہ. انہوں اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے. ہاں، اتنے اللہ والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حکومت ہی نہیں چاہیے. دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. 6 مہینے بھی حکومت نہیں ہوئی. یہاں تک کہ کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے جو آ رہے تھے ان میں کوئی نہیں بچا، کوئی بھی اس وقت خلافت کو سنبھالنے کے لیے نہیں. تو ان کے خاندان کے علاوہ ایک بنو مروان کا خاندان جو انہی کے قبیلے میں سے تھا، ان میں سے مروان بن حکم آئے، وہ بادشاہ بنے. انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بعد میں بنا کے گئے، تو عبد الملک بن مروان تھے. اور عبد الملک بن مروان کے بعد وصیت یہ تھی کہ عبدالعزیز بن مروان بننا ہے. اب جن کا قصہ میں بول رہا ہوں، یہ خلیفہ بننے والے تھے عبد الملک کے بعد. ہوا یہ کہ جب عبد الملک کی شادی ہوئی، اور یہ شادی کن سے ہوئی؟ اس بچی کے بیٹے کی بیٹی سے. یوں سمجھو کہ یہ دادی تھی جو جھوپڑی سے حضرت عمر نے انتخاب کیا تھا. ہاں، صرف ایمان اور ان کے اخلاص کی بنا پر. تو اس بچی کے نسل سے چلنے والی وہ بچی تھی جو حضرت عبدالعزیز کے نکاح میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک خوبصورت سا بچہ دیا. تو ماں باپ نے ان کا نام رکھا عمر. یہی وہ شخصیت ہیں جو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہوئے آگے چل کر، جن کو علماء نے عمر ثانی کہا. یعنی وہی عمر جو خلافت راشدہ میں جو عمر تھے، اگر ان کا کوئی دوسرا عمر ہوتا تو یہ عمر ہوتا. ثانی کا مطلب دوسرا عمر. اور بعضوں نے کہا کہ 4 خلیفے کے بعد اگر ہم خلیفہ خامس کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ کام لیا جو کہ درمیان میں ہم کسی کو علی منہاج النبوہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ ویسے ہی حکومت کی جیسے خلفاء راشدین نے کی، لیکن ایک کو مستثنا کر کے وہ کون ہے؟ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. ہوا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ان کے باپ کے سائے میں گزرا. ماشاءاللہ بڑی کڑی تربیت، خود تھے بہت بڑے بادشاہ اور شاہی خاندان.
اور اگلے بادشاہ بننے والے ولی عہد، جسے کہتے ہیں ولی عہد کہتے ہیں، یعنی اب عبد الملک بن مروان بادشاہ تھے، جب ان کی وفات ہو جاتی تو اگلے بادشاہ تھے عبدالعزیز بن مروان۔ عبدالعزیز کے بیٹے عمر تھے۔ عمر جب پیدا ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر کو سب سے اہم ترین کٹھن ترین مرحلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو میری تربیت سے زیادہ سب سے بڑا عالم اور سب سے بہترین زہاد اور سب سے بہترین تربیت کرنے والا استاد کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ سے جدا کیا اور ان کا جو سب سے اہم ترین ان کی نظر جس میں پڑی کہ یہ شخصیت میرے بیٹے کے استاد بننے کے لائق ہے، ان کو تعلیق مقرر کیا کہ میرے بیٹے کو تمام علوم سکھاؤ، اور تمہاری نگرانی ایسی ہے کہ آپ اس سلسلے میں کچھ بھی کریں، میں شاہی خاندان کا ہوتے ہوئے اور اگلا بادشاہ ہوتے ہوئے آپ سے باس پرس نہیں کروں گا۔ استاد کو وہ اختیار دیے تھے۔ آج کیا ہے، لکڑی پکڑے تو آ جاتے، پولیس میں کمپلینٹ کرا تو بولتا ہوں، ہاں مارنا نہیں کہتے، مارنا نہیں بول کو ایسا چھوڑے۔ اسکول کے بچے اب 7ویں 8ویں نہیں 5ویں میں لیٹراں دیتے، انہیں لیٹر بھی دیتا، افیم بھی کھاتا۔ ہاں اسکول کے جتنی بربادی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی اسکول لائف بچوں کی اتنی برباد ہوئی ہوگی جتنی برباد اب ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے تو کم از کم اس کی رعایت تھی کہ بچوں کو تربیت کے اعتبار سے مار پیٹ کرنا یا ضرورتاً مارنا ماں باپ خود بھی اچھا سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب پڑھانے کا زمانہ تھا، خاص طور پر ناظرہ وغیرہ بچوں کو سکھانے کا، ماں باپ اس وقت یہ کہ مول صاحب انکھیاں چھوڑ ڈالو، مولوی صاحب باقی جا ہونا جتنا ہونا مارو، ہمیں پوچھتے نہیں۔ انکھیاں ایک چھوڑ ڈالے گا تو بعد میں اندھا ہو جائے گا، پڑھتا سوئی پڑھے گا نہیں، وہ بھی اس بات سے چھوڑو بولتا ہوں، پڑھتا سوئی پڑھے گا نہیں۔ ہاں وہ ایک چھوڑ ڈالو، باقی جاؤ۔ ہاں تب بنے جی، آج حافظ بن کے آتا ہے، پڑھو بولے تو ٹھہرو دیکھ کو آتا ہوں، حافظ ہے نا بھائی، پڑھ نہیں، مجھے وہاں سے وہاں تک ہی یاد ہے، یہاں سے وہاں تک یاد نہیں، پھر حافظ کا ہی نہ حفظ کی پختگی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں +2 کر کے آیا، بولو ذرا ایک خط لکھو گورنمنٹ کو، ایسا لکھیں گے تمہیں لکھ لو بغل میں، ہم نے کیا آتا، امتحان کو جب کل پڑھ لیتے ہیں بس مسئلہ ختم۔ وہ دراصل جو علم کی پختگی تھی، خواہ وہ دنیا کی ہو خواہ وہ دین کی ہو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تربیت ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت ہاتھ لگائے بغیر کرو، اور تربیت اتنی کرو جتنا کیا ہے خود بچہ چاہتا ہے، تم زیادہ آگے بڑھ کے مت کرو۔ اور حتیٰ کہ بعد میں اصول ہی رکھ دیا گیا کہ اسکولوں میں مت مارو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں تک کہ ان کو آزادی مل گئی۔ حالانکہ یہ بات اور غلط ہے کہ آپ دراصل کیا ہیں، اس پر جابرانہ حاکم کے جیسے بن جائیں یا کر ہٹلر بن جائیں، یا اور بات، لیکن جہاں تربیت کا تقاضا ہے وہاں پر کچھ ان کو کیا ہے ضرورت ہے تادیب کی، تو ضرور کرنا چاہیے، اور اس کو ہمارے ماں باپ بھی قبول کرنا چاہیے، یہ بچے کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہو، باپ کا بھی ڈر نہیں، ماں کا بھی ڈر نہیں، استاد کا بھی ڈر نہیں، پھر بنے گا کیا؟ ہو بربادی بنے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے تعلیق کو مقرر کیا اور خاص طور پر استاد کو مقرر کیا، اتنی بڑی نگرانی دی کہ آپ جو چاہیں کریں، ہم آپ پر کیا ہے سوال نہیں کریں گے۔ پھر بھی شاہی خاندان کے تھے، تو ایک مرتبہ نماز کو آئے تو پہلی رکعت مس ہو گئی ان کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں دراصل جب نماز کے لیے پہنچا، تکبیر اولیٰ مس ہو گئی، پہلی رکعت مس ہو گئی۔ نماز ختم کیا تو استاد نے بلا کے پوچھا کہ آخر کیوں مس ہوئی؟ کہا کہ دراصل کنگھی بنا رہا تھا، ذرا شیپ گیپ، ذرا نوجوان ہوتے ہی وہ آ جاتا ہے خود بخود، ایسا دیکھتا پھر یوں دیکھتا پھر یوں کرتا ہوں دیکھتا، شاہجہاں سے پوچھتا کیسا لگتا ہوں، کیسا لگتا ہوں؟ اب بولے تو صحیح بات ماریں گا، بندر کے سرکا لگتا رہے تو۔ اب دراصل کیا ہے، وہ مار کے ڈر سے بولنا پڑتا، نہیں بڑا اچھا لگتا ہوا تو خوبصورت لگتا ہوا تو ذرا دل کو تسلی ہوتی ہے، ہاں بھائی میں خوبصورت ہی چھوں میں، ہاں کالا کلوٹ رہا تو بھی گورا لگتا رہے تو ہی ذرا خوش ہوتا ہونے، آہا نہیں بھائی پرواہ نہیں، میں گورا چھوں۔ گورا ہونے کیا کیا نہیں کرتے معلوم آج؟ اللہ ہوا وہ کیا بولیں گے، خیر آپ لوگوں کو زیادہ معلوم رہا، میں کیوں بولوں، ہاں نسخے میں کیوں بولوں جی گورا ہونے کے، بہرے کے
اب انہوں نے کہا کہ میں کنگھی کر رہا تھا، بال سنوار رہا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی تو رکعت مس ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا سیدھے باپ عبدالعزیز کو، آپ کا بیٹا رکعت مس کیا، میری شاگردگی میں رہتے ہوئے نماز کی ایک رکعت مس ہوئی ہے، اس کی اتنی بڑی غلطی کی سزا کیا ہوگی؟ اور پوچھنے پہ کہتا ہے کہ کنگھی بال سنوار رہا تھا۔ باپ دیکھو کیسا ایکشن لیے، دیکھو یہ ہے ہماری تربیت کے لائق بات۔ انہوں نے جواب نہیں لکھا، جواب نہیں لکھا، ساتھ میں حجام کو بھیجا، جواب نہیں لکھا کوئی بھی، ساتھ میں حجام کو بھیجا اور حکم دیا کہ بعد میں بات کرنا استاد سے، پہلے عمر کو پکڑنا اور تمام کا تمام سر مڑوا دینا۔ بال رہے تو نہیں کوئی کریں گے، ہاں بال ہی چھڑانا نہیں، بال رہے تو نہ اسٹائل یوں کرتا ایسا دیکھتا ویسا دیکھتا رہے تو نہ۔ اسی واسطے آج بھی بہت سے کیا ہے حفاظ کے جو مدارس ہیں نا جی، میں بھی جو پڑھا جہاں پر، وہاں پر بھی یہی اصول، بال نہیں رکھنے دیتے تھے۔ بہت بال رکھنے کی آخری مدت کیا ہوتی ہے ہماری 29 ڈیز، 30th میں آ جاتا انہیں حجام اس طرح لے لیتے۔ اب انہیں ہمارا حال تو ایسا تھا، جمعرات کے دن شروع ہوتا شام میں، جمعہ کے دن بھی صبح میں ہوتا، سب کے موٹے سب آنا بیٹھنا۔ اب وہ جمعرات میں بال رکھ کے ایک رات گزار کے جمعہ میں دیر سے کرنے کے واسطے انہیں ادھر چھپتا، انہیں ادھر چھپتا، انہیں ادھر چھپتا، کیونکہ پہلے آگا تو انہیں جمعرات میں موٹے ہو جائیں گا نا، جمعہ تک تبھی کم از کم وہ بال رکھوں گا نا۔ یہ خواہش میں کیا ہوتا، ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا، کیسے تبھی ٹالتا انہیں ایک دن کل کر لیں گے نا ہمیں، وہ اتنا دیوانہ پیار ہوتا وہ بالوں سے۔ اس واسطے وہ نکل کے آتے نا، اس کے بعد دیکھو چیل اوپر سے دیکھیے تو انہیں اپنا کیا گھونسلہ سمجھ لیں گے، جب ٹھونگنگ مارا تو کیا انہیں مر جائیں گا۔ ویسے دیوانے والا یہاں بھی چھوڑ لیتا، وہاں بھی چھوڑ لیتا، کاملے چھوڑ لیتا، کیا کٹ کرتا نہیں بال۔ ارے بھائی بال رکھو، غلط نہیں ہے، لیکن بال رکھ دو، اس کا اکرام بھی کرو، اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو انہوں نے سیدھا بھیجا حجام کو، بال مڑوا دو، اس بال کو سنوارنے میں رکعت گئی نا۔ یہ دراصل ویسی تربیت تھی حضرت عمر کی، اور خود بھی اللہ نے ایسی بہترین طبیعت دی تھی، جوانی میں بھی بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ ہاں شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھا، کیونکہ خود شاہی خاندان کے تھے، اس اعتبار سے ایک کپڑا پہنتے تھے، پھر دوسری مرتبہ وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے، ایک عطر لگاتے تھے، دوسری مرتبہ وہ عطر نہیں لگاتے تھے، لیکن پھر بھی نفاست کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ذوق کا، یعنی نوجوانیت میں یاد رکھو ایک ہوتا ہے اعلیٰ ذوق، اچھا ذوق، اچھی طبیعت، اس کے ساتھ اچھے کپڑے پہننا یا اچھا عطر لگانا یا اچھا دکھنا، یہ غلط نہیں ہے۔ آوارہ طبیعت کے ساتھ جو نوجوان بھٹکتے ہیں نا جی، اچھے کپڑے کا تو ان کو اچھے کپڑے نہیں، پھٹے کپڑے نظر آتے، پینٹ میں بھی پھاڑ لیتا، شرٹ میں پھاڑ لیتا، وہ ایک اسٹائل کا تھا۔ ہاں اچھی طبیعت کا تو اچھے کھانے میں نہیں، سگریٹ پی لے کو یوں دیکھا تو ایک اسٹائل کا تھا، یوں دیکھا تو ایک اسٹائل ہے، اس کی ایک سیلفی، اس کی ایک سیلفی، تو یہ ایک ذوق ہوتا ہے نفیس ذوق، ایک ذوق ہوتا ہے برا ذوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، لیکن نفیس ذوق جو تھا وہ بڑا نفیس تھا، بڑے پاک باز اور بڑے بہترین کپڑے پہننے والے، میل کچیل سے دور رہنے والے، ذوق بہت بہترین تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے شاہانہ طور پر انتظام کیا تھا، اس کا استعمال تو انہوں نے کیا، لیکن کبھی انہوں نے کیا ہے ان سب چیزوں کو علم پر برتری نہیں دی، علم حاصل کرتے رہے، ایک ایک کے پاس جاتے رہے، جہاں جہاں اہل علم ملے وہاں وہاں پہنچتے رہے، حتیٰ کہ جب عبد الملک بن مروان یعنی کہ ان کے چچا یا ان کے تایا ہوں گے، باپ کے بھائی، ان کو جب معلوم ہو گیا کہ بچہ اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں پر اب اہلیت یہ ہے کہ یہ سنبھال سکتا ہے، تو مدینے کے گورنر بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے گورنری میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ سے میں یہ معاہدہ نہ کر لوں کہ اگر میں کبھی کوئی برائی دیکھوں گا تو اس برائی کے برابر میں بھی کیا قدم اٹھاؤں گا، اگر آپ اس میں بیچ میں دخل دیں گے کہ میرے مشورے کے تحت یا میرا ارادہ ہے یا میری ریکویسٹ ہے یا میری سفارش ہے تو میں نہیں مانوں گا، اگر ویسی چیز کو آپ مانتے ہیں تو میں گورنر بنتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ گورنر بنیے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اس گورنری میں آپ خود مختار ہیں، میں نہیں پوچھوں گا۔ پھر مدینہ آئے تو وہاں کے سب علماء کرام کو جمع کیا،
جمع کر کے کہا کہ میں ایک اہم میٹنگ کے لیے آپ کو جمع کیا ہوں. دیکھو میں خود نہیں چاہا لیکن مجھے زبردستی مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے. تو آپ لوگ اہل علم ہیں، کسی بھی فیصلے میں کسی بھی کارروائی میں اگر آپ میرے لیے کوئی غلط دیکھیں تو برملا ٹوک سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو کوئی اچھا مشورہ آئے تو ضرور بھی ضرور آپ میرے سے اسے ڈسکس کریں اور میرے لیے آپ حکم بھی کریں. میں آپ کے لیے کیا ہے کام کروں گا. میں دراصل ان گورنروں میں سے نہیں ہوں جو اپنی منمانی کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اہل علم کا ایک طبقہ رہے میرے ساتھ اور ان کے اشارے جو ہوں گے اس پر میں چلوں تاکہ میں اپنی عاقبت سنوار سکوں. میں دراصل دنیا دار بادشاہوں کی طرح گورنروں کی طرح نہیں ہوں. پھر اس کے بعد ایک طویل زمانہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا، گورنری کی. مدینے کے اندر مدینے کے گورنر رہتے ہوئے ہی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا سعید ابن المسیب کا واقعہ، جبکہ مدینے کے گورنر عمر بن عبدالعزیز تھے. جب عبد الملک بن مروان آئے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ وہی تھے جو دراصل ان کو بچانے کے لیے ادھر ادھر مسجد نبوی میں پھراتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سعید ابن المسیب پر بھی نگاہ پڑ گئی. تو انہوں نے بچانے کے لیے آگے آ کے کہا کہ نہیں اصل میں ان کی نظر کمزور ہے، ان کو دیکھنا نہیں آ رہا ہے، ورنہ تو وہ آ کے سلام کرتے. اس طرح انہوں نے مینیج کی اور علماء کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے. پھر ہوا یہ کہ جب ان کی عمر بڑھتی گئی، جو بادشاہ بننے والے تھے ان کے باپ ہی بننا تھا عبد الملک کے بعد، لیکن عبد الملک ہی کے دور میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. یہ بادشاہ بننے والے تھے باپ، لیکن کب؟ جو بادشاہ موجودہ ہے عبد الملک بن مروان، ان کے گزرنے کے بعد. لیکن ہوا یہ کہ ان کی ابھی حیات تھی، عبد الملک بن مروان کی بادشاہت چل رہی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باپ عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. اب تو دراصل معاملہ بالکل کلیئر تھا عبد الملک بن مروان کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کی فہرست لگا دی. ہاں، پہلے ولید پھر سلیمان، دو بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو بتا دیا کہ ولید بنیں گے میرے بعد بادشاہ، پھر اس کے بعد سلیمان بنیں گے. اب ان کا جو باپ کا بننے کا معاملہ تھا وہ معاملہ بالکل رک گیا. اب ان کی زندگی پھر کیا ہو گئی، ولید اور سلیمان جو بادشاہ بن کے آئے تھے ان کی ماتحتی میں، لیکن پھر بھی جو اخلاص اور نیک نیتی تھی اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو برابر امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کام کرتے رہے. یہاں تک کہ اتفاق کیا ہوا، دیکھیے تاریخ کا ایک عجیب اور سب سے حیرت انگیز واقعہ، جو دوسرا بیٹا تھا نا عبد الملک بن مروان کا، ولید اور سلیمان جو تھے نا، وہ دراصل عمر بن عبدالعزیز کو بہت چاہتے تھے. اب ان کی وفات کا وقت قریب آیا. ان کے خاص اسسٹنٹ تھے جن کا نام تھا رجا بن حیوہ، ان کو بلایا، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں، اب میں اپنا جانشین کسے بناؤں، میرے بعد خلیفے کے لیے میں کس کو وصیت کروں. تو رجا بن حیوہ جو تھے نا وہ بھی بڑی تعلیم یافتہ تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں آخری دن میں تو کم از کم ایسے شخص کو بنا کے جائیے جو آپ کے بعد واقعتاً اس کا حقدار ہو. اور مجھے معلوم نہیں پورے تاریخ پورے عالم اسلام میں عمر بن عبدالعزیز جیسے شخصیت سے زیادہ کوئی اور ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وصیت لکھو. اب وصیت لکھوائی گئی کہ میں میرے بعد تمام لوگوں کے لیے بیعت کرنے کا حکم دیتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کے لیے. اتفاقاً بالکل کیا ہے، وہ جو شاہی طور پر جو آ رہا تھا ان لوگوں کے تسلسل کے اعتبار سے اس کو توڑ کر خلاف معمول حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے انہوں نے کیا ہے خلافت دی. اسی واسطے بعض لوگ کہتے ہیں سلیمان کچھ بھی ہو، کتنا بھی ظلم کیا ہو، کیسا بھی بادشاہ ہو، لیکن آخری وقت میں جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین بنا کے مرا تو شاید اللہ اس ایک نیکی سے شاید ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. کیونکہ یہ جو بندہ جب آیا نا پھر خلفائے راشدین کی حکومت کی یاد تازہ کر دی. تو پھر سلیمان کی وفات ہو گئی تو جو وہ مہر کیا ہوا جو پیپر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں عمر بن عبدالعزیز کو بنانا ہے،
اس اعتبار سے رجا بن حیوہ ذمہ دار تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر ہم پہلے نام کا اعلان کر دیں گے تو ہو سکتا ہے بعض شاہی خاندان کے لوگ پسند نہ کریں، بیعت نہ کریں گے. اس واسطے پہلے پیپر پر بیعت لے لی گئی کہ دیکھو اس میں جو وصیت ہوگی عبد الملک بن مروان کی اس پہ ہم عمل کریں گے. جب سب کی ہو گئی لیٹر کو پھاڑا اور پڑھا کہ دیکھو تمہارے بادشاہ نے خلیفہ بنایا ہے اب عمر بن عبدالعزیز. اب کسی کی کوئی نہیں چل سکتی تھی، سب کو ماننا ہی ماننا تھا. حالانکہ سب کو معلوم تھا وہ ایمان اور اسلام کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، گویا کہ پرتو تھے، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خون جو حضرت عمر کے نسل سے آ رہا تھا وہ ان کے اندر بدرجہ اتم تھا. ویسی ہی دینداری اور ویسے ہی دین کے معاملے میں کیا ہے پاسداری کا انتظام تھا. حالانکہ پہلے دراصل کچھ نہ کچھ تو شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے، لیکن ان کو جب اطلاع دی گئی کہ آپ کو سلیمان نے چن لیا ہے اور آپ کی بیعت ہو چکی ہے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ ان کے خلافت میں بٹھانے کے لیے پہلے خطبہ ہوتا تھا. خلفاء کا پہلے کیا ہوتا تھا، جب درباری سب جم جاتے تو ان کے سامنے بیعت ہونے سے پہلے اعلان ہوتا کہ خلیفہ ہو گئے یہ، پھر خلیفے کی بیعت ہوتی تو خطبہ ہوتا. تو جیسے ہی اعلان ہوا کہ آپ کے لیے سلیمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنا دیے گئے تو دو انا للہ سنائی گئی. یعنی پوری مجلس میں دو لوگ انا للہ پڑھے، دو لوگ انا للہ پڑھے. ایک ان کے بعد آنے والا بادشاہ ہشام وہ انا للہ پڑھا، وہ اس بات سے پڑھا کہ میری طرف سے حکومت چلی گئی. ایک دوسرے پڑھنے والے عمر بن عبدالعزیز تھے، انہوں نے انا للہ پڑھا، انہوں نے اس بات سے پڑھا کہ مجھے حکومت مل گئی. یہ کیا مصیبت ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے مجھے جو حکومت ملی ہے. کہاں مینٹین کروں گا، کہاں کا سوال جواب ہوگا. اللہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے الا للہ پڑھا. جو بعد میں آنے والا بادشاہ تھا، جو اصل خواہش رکھتا تھا کہ عبد الملک کے بعد سلیمان کے بعد میں بنوں، ہشام، اس نے کہا کہ انا للہ، میری تو پوری حکومت چلی گئی. ایک ہی مجلس میں دو لوگ دو الگ الگ نیتوں سے انا للہ پڑھ رہے، دو آوازیں بلند ہوئی. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے خطبہ دیا. سب سے پہلا وہ تنظیم جو بگڑا ہوا تھا، جو نظم چلا آ رہا تھا، جو بگڑا تھا، وہیں پر سب سے پہلے انگلی رکھی. کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ دراصل تمہاری رائے اور تمہاری بیعت کے سلسلے میں بات چیت کے بغیر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، جو کہ اسلام کا اصول ویسا نہیں ہوتا تھا. اہل عقل دانشور لوگ منتخب کرتے تھے، جیسے خلفائے راشدین کے دور میں ہوا. تو انہوں نے پہلا لفظ یہی کہا کہ ایسے انتخاب سے میں تمہارا بادشاہ نہیں بنا، اس واسطے مجھے یہ بادشاہی پسند نہیں ہے اور میں بادشاہی سے اترتا ہوں. آپ لوگ اپنے مشورے سے جس کو چاہیں آپ بنائیں. بیٹھے ہوئے تمام افراد نے کہا کہ نا 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 نا، ہم کو ویسے ہی جیسے ہم انتخاب کرتے ہیں، جیسے دل سے ہم مانتے ہیں، ویسے ہی آپ کے لیے بھی ہم مانتے ہیں. خلیفہ چن دیا گیا اور اس خلیفے کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، آپ ہی رہیے. تو تب کہیں جا کے وہ آگے چل کے کہے کہ دیکھو اب میں جس خلافت کے اعتبار سے مجھے بادشاہ نے بنا دیا اس کو میں توڑ دیتا ہوں. اب تم لوگ پھر چاہتے ہو کہ میں ہی خلیفہ بنوں. تو یہ رائے مشورے کے ساتھ جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں ہوتا تھا، اسی طریقے سے ہونے پر اب میں بادشاہ بنتا ہوں. اگر آپ میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں. جب تمام نے ہاں کی تب جا کے بادشاہ بنے. جیسے ہی اس منصب پر پہنچے پھر تو اللہ کا ڈر اور خوف اتنا غالب ہوا کہ تمام تر شاہانہ ٹھاٹ باٹ سب چھوڑ دی. حالانکہ ان کی بیوی بھی شہزادی تھی، عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی فاطمہ. ہاں، لیکن ان سب کے لیے انہوں نے ایسی تنگ دستی کی زندگی گوارا کی جو تاریخ اسلام میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جو بادشاہ اس طرح بدلا ہو. حالانکہ پہلے کچھ ٹھاٹ باٹ تھے، لیکن جب جیسے ہی بوجھ پڑا انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے لیے میرے ذاتی کپڑے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو میرے لیے ہو، کیونکہ یہ سب بادشاہوں کی عطیہ کی ہوئی چیزیں ہیں اور بادشاہوں نے ہمارے غضب کیے ہیں. بہت سے لوگ وہ ہیں جن سے زمینیں ظلماً لے لی گئی، میں ان سب کو ان کی زمینیں دیتا ہوں، ان سب کو ان کا مال دے دیتا ہوں.
گھر میں آئے، بیوی سے کہا کہ یہ زر و جواہرات تمہیں کہاں سے ملے؟ شہزادی تھی، اور شہزادی بھی وہ ہر طرف سے کیا ہے شاہی خاندان کے رشتہ دار ان کے ہوتے تھے، اور بادشاہ عبد الملک کی بیٹی تھی، زر و جواہرات تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ زر و جواہرات کہاں سے آئے تمہیں؟ کہا کہ ابا نے دیے۔ ابا کو کہاں سے آئے؟ کہا کہ ابا کو کہاں سے آئے وہ تو نہیں معلوم، لیکن مجھے ابا نے دیے۔ کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تمہارے ابا نے لوگوں کی جو زمینیں ہتھیائی تھی، تمہارے ابا نے لوگوں کے جو زیورات لیے تھے، تمہارے ابا نے جو بیت المال میں سے اٹھایا تھا وہ سب تمہارے گلے میں ہے، نکالو پورے بیت المال کو دو، نکالو پورا بیت المال کو دو۔ رہنا ہے میرے ساتھ، فقر قبول کرو، فقیری قبول کرو، دیو بیت المال کو پورا مال، مجھے معلوم ہے بیت المال سے ہی لیا گیا ہے۔ اب اسی پہ سب سے بڑا اختلاف تھا لوگوں کو۔ لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کے زمانے میں غلطی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اسے روکو، آپ کے دادا پردادا جو کیے ہیں وہ سب زمینیں آپ لے رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ میرے پردادا میرے دادا غلطی کر کے ختم ہو گئی تو میں نہیں لیتا، غلطی ان کی ابھی تک چلی آ رہی ہے، تم ان کی زمینیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور لوگ لے آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں یہ میری زمین تھی، آپ کے دادا ان کو دے دیے، اب میں خلیفہ ہوں، لے کے دینا میرا فریضہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے تو میں دوں گا، تم کچھ بھی کر لو میرے خلاف، لیکن میں وہ تمام عطیات نکال کے دوں گا، وہ تمام چیزیں۔ تو بیوی کو بالکل ایسے بنا دے، ایک زیور کا ٹکڑا نہ۔ بیوی بھی ایسی بیوی تھی، انہوں نے کہا مجھے تو صرف آپ چاہیے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ کے پاس ہمیں مل جائے گا۔ سب کا سب زیور نکال کے رکھ دیا کہ لو یہ سب بیت المال میں دے دو، سب کا سب دے دیا۔ خطبے سے اترے، شاہی بگی آئی جو گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی تھی، جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اس پر سواری کرتا تھا، اور وہ خطبہ جہاں مسجد تھی شاہی مسجد، وہ مسجد سے لے کر جہاں پر محل تھا وہاں تک کے لیے خاص طور پر سپاہی اپنے اپنے صفوں میں آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ نعرہ بلند کرتے ہوئے چلتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فلاں آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے سلامی ہوتی، پھر اس کے بعد وہ چڑھتے۔ جیسے ہی بگی آئی، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ دراصل جو سب سے پہلے امیر بنے ہیں تو آپ کے لیے یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں بھی انسانوں میں سے ایک عام انسان ہوں، لے جاؤ ان سب کو۔ میرا جو خچر تھا، گھوڑا بھی نہیں، گھوڑا گدا ملے تو خچر بنتا، معلوم ہے یہ کیٹیگری دوسری کیٹیگری ہے۔ تو فرمایا کہ میرا جو خچر ہے نا اسے لے آؤ، بس کافی ہے، اور آئندہ کہہ دو کہ میری کوئی سیکیورٹی کے لیے کوئی نہ رہے، نہ کوئی تنخواہ اس میں سے نکالے، یہ سب بیت المال کا پیسہ ہے، میری کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں چاہیے، جو بھی دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی رکھے گا اللہ خود حفاظت کرنے والا ہے، میرے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ وہاں سے پلٹ کے آئے، ہجوم جمع تھا لوگوں کا، کہا کہ خلیفۃ المسلمین فلاں معاملے میں ہمارا یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے۔ کہا کہ میں تمہارے مسائل ہی کو حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بیٹھے تو پھر فجر سے لے کر ظہر ہو گئی، یہاں تک کہ ظہر ختم کی تو پھر بھی پبلک تھی، پھر بیٹھ گئے تو عصر ہو گئی۔ بیٹے نے آ کے کہا کہ ابا جان کچھ تو کھا لیجئے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کہا کہ اگر میں کھا کے پھر دوبارہ آ کے بیٹھوں تب تک میری زندگی کی گارنٹی دیتے ہو؟ اگر گارنٹی نہیں ہے، یہی موت آ گئی تو میں اللہ کے پاس سوال جب ہوگا تو میں کیا جواب دوں؟ یہ احساس ذمہ داری تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جس طرز پر حکومت ہوتی تھی اس طرز پر لانے کی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، خواہ لوگ کتنے مخالف کیوں نہ ہو۔ عدل و انصاف کا معاملہ وہی یاد تازہ ہو گئی جو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوتا تھا۔ ہر چیز جو بدل گئی تھی اس کو صحیح طور پر لانے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے دشمن بن گئے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کوئی اس کا تھوڑا سا بھی اپنے اوپر اس کا دباؤ محسوس نہ کیا۔ ہر معاملے میں، علم کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، ہر معاملے میں سب سے اونچے بھی تھے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تمہارے اندر یہ غلط ہے۔ عمر بن عبدالعزیز زمانہ حکومت بہت کم ہے، لیکن ایسی خلافت کر گئے کہ آج تک تاریخ اسلام میں ان کے ذکر کے بغیر کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ صرف 2 سال کا عرصہ ملا، 2 سال کا۔ 2 سال کے اندر لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر ان کو اور زیادہ مدت دی گئی تو ہمارے تمام عطیات، ہمارے تمام زمینیں یہ لے کے بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ اس طرح بعض روایتیں ہیں کہ خود اپنوں نے انہیں زہر دے کے مارا۔
اپنوں نے، غیروں نے نہیں، اپنوں نے، شاہی خاندان والوں نے. ہاں، اور کل عمر جو پائی وہ کتنی ہے پتہ ہے؟ 39 ایئرز. 40 بھی مکمل نہیں، 40 بھی مکمل نہیں. 61-62 میں پیدا ہوئے، وہی سن جو کربلا ہوا، ہجری 61 کربلا ہوا، 60 پر 1 ہجری میں کربلا ہوا، اسی سن پیدا ہوئے اور 101 میں انتقال ہو گیا. 101 ہجری میں انتقال ہو گیا. اس حیثیت سے 40 کے اندر لگتا ہے. اور ان میں صرف آخری کے 2 سال بادشاہت ملی، اور ان 2 سالوں کے اندر انہوں نے تمام تر چیزیں ایسی تبدیل کی اور خلفائے راشدین کے زمانے کی یاد تازہ کر دی. خلفائے راشدین کے زمانے کی یاد تازہ کر دی. ایک مرتبہ فقر و فاقے کا معاملہ گھر کا چل رہا تھا، سب کچھ اٹھا کے دے دیا کہ یہ دراصل حرام کا ہوگا، بیت المال کا ہوگا جو ہمیں ملا تھا. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. عید قریب آ رہی تھی. انہوں نے لکھا بیت المال کے امیر، ان کا اپنے ماتحت امیر، لیکن وہ بھی حضرت عمر کے زمانے کا تھا نا جی، اللہ والا تھا. بیت المال کے امیر کو خط لکھا، قریب میں عید آ رہی ہے، میرے بچوں کے لیے کپڑے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تم چند دراہم مجھے دراصل قرض دو، پھر میں اس کے بعد آپ کو ادا کر دوں گا. اس پرچی کے پیچھے بیت المال کا جو امیر تھا، جو ذمہ دار افسر تھا، اس نے لکھا کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دو کہ اتنے دن تک آپ کو موت نہیں آئے گی تو دے دیتا ہوں. آپ قرض تو لیں گے لیکن موت آ گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ ضمانت کون ہے؟ تمہارے پاس پیسہ تو ہے نہیں کچھ. وقت کا خلیفہ چاہا تو پورا بیت المال اپنے گھر میں لا سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر. ایک مرتبہ گھر میں آئے تو بچیاں جو تھی منہ پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے. کہا کہ بیٹا کیا مجھ سے نفرت کا اظہار ہے یا کوئی اور بات ہے؟ کہا کہ نہیں ابا جان، کچھ نہیں ہے گھر میں سوائے پیاس کے. پیاس کی بدبو آپ کو پریشان کرے گی تو ہم نے منہ رکھ لیا ایسے. اور وہ بھی وہ دن عید کا تھا. رونا پڑ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن بیٹیاں یاد رکھو میں حرام کا کھلا کر تمہارے لیے میں جہنم نہیں جا سکتا. یہ باپ کہہ رہا ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے میں حرام کا انتظام کر کے تمہارے لیے جہنم نہیں جا سکتا. اس واسطے صبر کر لو، کل ہم سب جنت میں ملاقات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی وہاں ہمیں ملا کے رکھے. اسی طرح شر پسند لوگ آتے تھے، طرح طرح سے بہکاتے تھے. ایک مرتبہ ایک وفد آیا، اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بہت اچھی خلافت کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں امیہ جو خلفاء، بنو امیہ کے جو خلفاء تھے ان سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے وہ لوگ. لیکن عمر بن عبدالعزیز کا اخلاق ایسے تھا کہ وہ لوگ بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یزید کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں نا جی، یزید کو جب تک گالی نہیں دے سنی نہیں ہوتا انہیں. ہاں، حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سب شتم کیوں نہ کرتے، کیوں گالی نہیں دیتے آپ؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ کی نظر میں یزید زیادہ خاطی ہے، یزید زیادہ گنہگار ہے یا فرعون؟ وہ بیٹھے ہوئے افراد جو تھے ان سے پوچھا کہ دیکھو یزید زیادہ برا ہے تمہاری نظر میں یا فرعون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرعون ہے. تو کہا کہ تم نے فرعون کو کتنی مرتبہ گالیاں دی؟ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، ہم نے فرعون کب گالی دی؟ فرعون کو تو بیٹھتے بیٹھتے لعنت اللہ نہیں بولتے نا، لیکن ہمیں جب بھی یزید بولتے پلید بولتے ساتھ میں. معلوم ہے یزید پلید، یزید پلید کیا مطلب؟ پلید کا مطلب ہے گندا، پلید کا مطلب ہے گندا، یزید پلید کا مطلب ہے گندا. فرعون کو نہیں بولے. تو جب کہا کہ تم فرعون کو گالی دینے کے لیے اتنے راضی نہیں ہو جتنا یزید کو، حالانکہ یزید تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان تو تھا، تو لوگ خاموش ہو. اس طرح کیا ہے سلجھاتے تھے آپس کے مسائل کو، اس طرح سلجھاتے تھے، لوگوں کو متحد رکھتے تھے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سالہ پیریڈ میں اس حد تک جیسے خلفائے راشدین میں اسلام کو باقاعدہ نافذ کیا گیا ویسے نافذ کیا گیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی نہیں تھا. زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا.
سب کے پاس مال فراغت سے تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، وہ اپنا حق بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی باس پرس نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ اتنے حلیم تھے، اتنا عفو درگزر کرنے والے تھے، آخری وقت، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، آخری وقت وفات کا وقت تھا، تو انہیں جو کھانے میں زہر دیا گیا ان کا احساس ہو گیا تھا انہیں کہ مجھے میرا جو پکاتی ہے، جو میرا غلام ہے، اسی نے اس میں زہر ڈالا ہے۔ تو جیسے ہی لوگ انہیں کیا ہے دوا کے لیے چھوڑ کے کمرے سے الگ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پکاتی کو بلاؤ، باورچی کو بلاؤ۔ وہ بھاگا دوڑا آیا تو کہا کہ سیدھی سیدھی بات بول، میں تیرے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا، تو نے ہی تو زہر ڈالا اس کھانے میں۔ وہ گر پڑا پاؤں پہ، رونے لگا کہ ہاں میں نے ہی کیا، لیکن یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے ہاتھوں کروایا گیا، مجھے اس کے عوض 500 درہم ملے۔ مجھے ایک شخص نے مجھے کہا کہ 500 درہم دوں گا میں، تو ان کے کھانے میں زہر ملا دو، اس واسطے میں نے وہ 500 درہم کے لالچ میں نے وہ دراصل کیا کیا تھا، وہ ملا دیا تھا۔ انصاف دیکھو، ایک طرف عفو درگزر دیکھو، عقلیں حیران ہو جائیں گی آپ ان کا جواب سن کر۔ میں تو کئی دن تک کیا ہے اس جواب کو ذہن میں گردش کرتا رہا کہ واقعی کیا شخصیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرام کا مال لیا ہے تو نے، مجھے مارنے کے لیے 500 درہم، یہ 500 درہم واپس دے، یہ دراصل بیت المال کا حق ہے، اور مجھے جو مارا میں اپنا کیا ہے بدلہ نہیں لیتا، ابھی سے بھاگ جا، اگر لوگ دیکھ لیں گے تو تجھے قتل کر دیں گے۔ کیا انصاف ہے دیکھیے، اپنے مارنے والے کو مشورہ دیتے ہیں ابھی زیادہ نہ ٹک، ابھی لوگ آنے ہی والے ہیں، اور ان کو معلوم ہوگا تو نے زہر دیا ہے، فوری طور پر تجھے کیا ہے خلیفے کے قتل کے الزام میں تجھے سولی پہ چڑھا دیں گے، لیکن یہ میں نہیں چاہتا، بھاگ جا یہاں سے۔ لیکن وہ 500 روپے لیا نا، وہ حرام کا اصل بیت المال کا پیسہ ہے، وہ دے، بیت المال میں جمع کر دیتا۔ یا رب، یہ تھی وہ شخصیتیں جو تاریخ پہ ایسا گہرا اثر چھوڑی ہیں۔ یاد رکھیے کہ پھر ان جیسا کوئی اور نمونہ نہیں مل سکتا۔ ویسے وفات ہوئی عمر بن عبدالعزیز کی، ایک لمحے کے لیے ہم سوچ سکتے کیا پاکیزہ زندگی پائی تھی۔ وفات ہوئی تو گھر میں ایک انا نہیں تھا، ایک پیسہ نہیں تھا، وراثت میں ایک درہم چھوڑا، بعض روایتوں میں کہ ایک درہم چھوڑا بس، لیکن اللہ کو راضی کر گئے، اللہ کو راضی کر گئے، اپنا تن من دھن لگا دیا۔ صرف 2 سال بھائی، ہماری عمریں دیکھو، کسی کے 20، کسی کے 30، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60، ابھی موت آ گئی، مر گئے، کچھ کارنامہ، کوئی دین کی خدمت نہیں کی۔ ان کی ملی ہی کل عمر 40، اس میں سے صرف 2 سال کی حکومت، 2 سال کی حکومت اتنی بھاری کہ آج 1300 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، آج میں بیٹھ کے آپ کو ان کی سیرت سنا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا تقوی اور ان کا ایمان۔ یہ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ کچرا ہے، کچرا پھینکنے کے لائق ہے۔ کیا زندگی یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک جانور کی طرح کھاؤ پیو مر جاؤ، یہی زندگی ہے؟ زندگی تو ان کی زندگی ہے، ان کو دیکھو۔ 2 سالہ مدت میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج تک بھی ان کی دراصل خلافت کی مثال دی جا رہی ہے، اور کل ملی مدت 40 سال۔ کیا برکت دی ہے اللہ نے ان کی عمر میں، دیکھو آج تک بھی اصلاح ہم ان کی زندگی سے لے رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلاف اللہ نے پیدا کیے۔ اصل چیز عمر نہیں ہے، اصل چیز کارنامے ہیں، کیا کر کے گئے، کیا دے کے گئے، کیسے تھے اپنی زندگیوں کے اندر۔ صحیح مسلم کی شرح سب سے زیادہ مشہور ترین لکھنے والے امام نووی 45 ایئرز بھی جیے نہیں، لیکن آج تک بھی صحیح مسلم کی شرح پڑھنا ہے تو انہی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 40 انہی کی مشہور ہے۔ انہوں نے جو خدمتیں کی، ایسا کم کھایا، بعض کہتے ہیں کہ وفات ہی 40 میں اس واسطے ہوئی کہ وہ کھانا ہی بالکل چھوڑ چکے تھے۔ رب کا ڈر اتنا تھا اور علم پر کام اتنا تھا کہ کھاتے بالکل نہیں تھے، کھانے کی کمی، ہاں تک کہ بستر سے لگا دیا، اور 40-45 میں انتقال ہو گیا۔ لیکن ہو کر بھی 600-700 سال، آج بھی ہر ایک
مکتب فکر کا اگر پڑھتا ہے صحیح مسلم اور سمجھتا ہے تو امام نووی کی شرح رکھ کے سمجھتا ہے پورے مدارس میں وہ نصاب ہے. اللہ نے زندگی میں برکت دی. یہ برکت ہے اصل. لمبی لمبی زندگیاں گزارنا نہیں ہے اصل. زندگی میں برکت یوں دیتا ہے رب, جب رب کے لیے تم اپنی زندگی لٹا دو پھر رب تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی رکھتا ہے وہ محبتیں, آخرت میں تو ہے ہی. جب بھی ان کا نام آئے رحمت اللہ علیہ بولیں گے ہم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان پر رحمت کرے. جب بھی نام آئے ہم ان پر دعا دیتے ہیں, ہم ان پر دعا دیتے ہیں. یہ دعائیں انہیں شامل ہوتی ہیں. آؤ کھاؤ پیو زندگی گزارو مر جاؤ, تمہارا نام بھی یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہے تو دعا کہاں سے آئے گی تمہیں؟ یہ زندگی ایک ہے. ایک زندگی یہ ہے جو انبیاء کی طرح, اولیاء کی طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری, جنہوں نے پیدا ہوئے تو ایک عام انسان ہی تھے. اللہ کا ڈر اور تقوی ان کے اندر اتنا آیا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یوں بنا لی کہ پورے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے. تو میرے بھائیو, زندگی ہر کسی کو ملتی ہے, وقت بھی ایک سا ملتا ہے. ہاں, ایک زاہد, ایک عابد, ایک اللہ والے کو بھی 24 آورس ملتے ہیں, ایک بدکار, ایک شیطان کو بھی 24 آورس ملتے ہیں. لیکن وہ تمہارے اندر ہے کہ ان 24 آورس میں تم بنا کے رب کے قریب بن جاؤ, دنیا کو لات مار کے پھینک کے تو اللہ والے بن جاؤ, یا نہیں یہی 24 آورس کو سب کچھ سمجھ کے دنیا کے کتے بن کے مر جاؤ. وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. دیکھیے بھائی یہ اعلان پھر میں آخری مرتبہ کر رہا ہوں. جو پہلے سے کیا ہے بھائی, سوال کی مجلس نہیں ہے جی. سوال کی مجلس صرف اتوار میں ہوتی ہے یا ہفتے کے رات میں ہوتی ہے. یہ ہمارے مجالس جو ہیں الحمدللہ یہاں پر 20 دن کا شیڈول رکھا گیا, وہ الحمدللہ آج اختتام ہے. کیونکہ رمضان میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں, تو آج 20ویں رات ہے, 20واں دن کل آئے گا, اور وہ رات 21ویں ہے. اور یہ آخری جو 21ویں رات شروع ہو رہی ہے, اس اعتبار سے یاد رکھ لیجئے پورے رمضان کا خلاصہ ہے. یہ 10 راتوں میں آپ کو دراصل سب سے زیادہ محنت عبادتوں میں کرنا ہے, اور اس کی فضیلت کسی اور راتوں کے ساتھ شریک ہی نہیں ہے. اور اس میں ایک رات تو وہ ہے جو 80 پر 3 سال 4 مہینے کے برابر کے لیلۃ القدر ہے, اور وہ جس کو مل گئی دراصل وہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ بھی ملی ہو تو اس کی پوری زندگی نہیں آئے گی, کیونکہ آج زندگی ہے 60-70 سال کی. تو اس رات کو کبھی مس نہ کرنا. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہماری سستی کی وجہ سے یا ہماری کاہلی کی وجہ سے شارٹ کٹ راستہ یہ اختیار کر کے یہ کہہ دینا کہ 27 کے لیے ہی کیا ہے مخصوص ہے, وہی لیلۃ القدر ہے تو 27ویں رات جاگ جاؤ. ہرگز بھی نہیں. اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پورے کے پورے 5 راتوں کے لیے کہا. ہاں, اور لفظ آیا ہے تلاش کرو 21 میں, 23 میں, 25 میں, 27 میں, 29 میں. ان 5 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. صحیح ترین روایتوں کے مطابق جہاں تک ہمیں حدیثوں کے ساتھ ملتا ہے 21 کو ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہاں, جس وقت صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو رات گزری یہ لیلۃ القدر تھی, تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ 21ویں رات تھی, 27ویں نہیں 21ویں کو آئی ہے. تو کبھی 21ویں کو آ سکتی, کبھی 23 کو آ سکتی, کبھی 25 کو آ سکتی, کبھی 27 کو آ سکتی, کبھی 29 کو آ سکتی. ان 5 راتوں کے اندر کبھی بھی آ سکتی. اس کو مختص کر کے صرف 27 بنا کر اپنی منمانی کرنا اور دوسری راتوں میں عبادت نہ کرنا, یہ صریح جہالت بھی ہے اور اپنے آپ کو بدقسمت بنانا بھی ہے. اس اعتبار سے 5 رات تو سب سے اہم ترین ہے, 21, 23, 25, 27, 29. لیکن اس کے علاوہ جو جفت راتیں بھی ہیں, یاد
یاد رکھو وہ بھی آخری عشرے کے کم نہیں ہے۔ تو پورا شیڈول 10 راتوں کا اگر بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا ثواب کمائیں گے جو رب العالمین نے ان عشروں میں رکھا ہے، ان راتوں میں رکھا ہے۔ اسی شیڈول کی وجہ سے ہم نے 5 کو الگ نہیں کیا۔ انشاءاللہ کل 21ویں رات سے جو ہمارا شیڈول شروع ہوگا مرکز السلام کے یہ اختتامی آج کے پروگرام کے بعد، اللہ کے فضل و کرم سے کل مسجد السلام کی افتتاح جمعہ کی نماز کے ساتھ ہو جائے گی، اور جمعہ کل سے وہاں پر ہمیشہ 12:50 کو ہوگا۔ جمعہ انشاءاللہ 12:50 کو ہوگا۔ عصر ہمیشہ 4:10 کو ہوگی۔ مغرب وہی وقت جو عموماً ہر جگہ کا ہوتا ہے، اور عشاء ہمیشہ 9:10 کو ہوگی، اور ظہر ہمیشہ 1:10 کو ہوگی۔ فجر کا وہی وقت ہوگا جو اس وقت کے اعتبار سے بدلتا ہے، یہ عموم میں۔ لیکن جو 9:10 کو ہوگا عشاء، وہ عید کے بعد ہوگی۔ اب 10 دن تک کے لیے کل سے عشاء 10 گھنٹے کو ہوگی، سیدھے 10۔ پھر اس کے بعد دورہ ترجمہ قرآن میرا درس ہوگا 1 تک، اور 1 بجے نماز کھڑی ہوگی۔ آپ اسے قیام اللیل کہہ دیں، آپ اسے تہجد کہہ لیں، آپ اسے تراویح کہہ لیں، سب ایک ہی نماز کے نام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، پڑھنے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے، پہلے پڑھو یا آخری پڑھو یا زیادہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو یہاں جو سسٹم چلے آ رہا ہے وہ سسٹم برقرار رہے گا۔ کل یہاں آ کے پڑھنے والے تمام کے تمام پڑھ سکتے ہیں۔ 8:30 بجے عشاء، پھر 8:45 تراویح، اور تراویح ختم ہوگی وہی 10 سوا 10 کو۔ وتر نہیں ہوگی، وہاں پر 10 بجے عشاء شروع ہوگی۔ عشاء کے بعد یہاں کی تراویح ختم کر کے آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تاکہ کیا ہے بیان شروع ہو جائے۔ وہاں پر دراصل کیا ہے یہ دورہ ترجمہ قرآن شروع ہو جائے گا۔ 10 سے لے کر 1 تک، 1 کو تہجد کا قیام ہوگا انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ، تو وہ 3 تک چلیں گے۔ کوئی سوال ہے؟ ہاں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آج کا پروگرام یہ یہاں کا اختتامی ہے۔ کل سے آپ وہاں جمع ہوں گے انشاءاللہ، ہوں گے نا؟ ہاں، جو لوگ جلدی آ سکتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں نماز کے ساتھ 10 بجے عشاء کے لیے۔ اور یہاں آنے والے یہاں آئیے، یہاں جو سسٹم پہ چل رہا ہے تراویح وہ چلے گی انشاءاللہ، وہاں پر بھی چلے گی آخری وقت میں، لیکن صرف ٹائم بدل جاتا ہے۔ 1 بجے تہجد کا قیام وہاں پر ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں، جس طرح یہاں شریک ہوتے رہے، اور بھی زیادہ سے زیادہ۔ کل جمعہ ہے، جمعہ ہمارا افتتاح ہے، اور مرکز السلام میں جمعہ اب اس کے بعد سے نہیں ہے۔ وہ آخری جمعہ تھا جو گزشتہ جمعہ ہو گیا، اب اس کے بعد سے مرکز السلام میں جمعہ نہیں ہے، ڈائریکٹ صرف وہاں پر ہوگا۔ تو آپ تمام لوگ جو اطراف و اکناف کے ہیں پھیلا سکتے ہیں، ان سب کو بھی دعوت دیجئے، ان سب کو بھی بلا کر لے آنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہماری ابتدا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس طرح کے دینی کام ہم سے لیتا رہے، اور آپ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے رہیں۔ دیکھیے ایک سوال ہے اہم ترین کہ خواتین جو ماہواری کے ایام میں ہیں وہ مسجد کو آ سکتے ہیں یا درس وغیرہ کل جو رکھا ہوں تو نہیں آنا چاہیے مسجد کے لیے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آن لائن ہے نا ان کے لیے، تو باقاعدہ طور پر آن لائن میں آپ دیکھ لیں، جن کے لیے مسئلہ ہے وہ لوگ آن لائن دیکھیں، جن کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہے وہ لوگ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ حائضہ کے لیے مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جنبی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ جنبی تو وقتی ہوتا ہے، وہ فوری طور پر نکل سکتا ہے طہارت اور آ سکتا ہے، لیکن یہ وقتی نہیں ہوتا، یہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے۔ اس واسطے کیا ہے وہ لوگ مساجد سے احتراز کریں۔ اگر ہماری مسجد میں کوئی خاص نسوان کا ہوتا حصہ مسجد کے علاوہ کا تو میں اجازت دیتا۔ اب تک مرکز تھا تو یہاں پر مرکز کے اعتبار سے مسجد کے احکامات مرتب نہیں ہوں گے، یہاں کوئی بھی آ سکتے تھے، لیکن اب وہ مسجد بن چکی ہے اور اس میں ہم نے نسوان کا کوئی الگ ایریا نہیں رکھا ہے، مسجد ہی سے ملا ہوا ایریا ہے، تو اس واسطے وہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ آخری درس یہاں کے شیڈول کے اعتبار سے ہے بھائی۔
آپ لوگ ذہنوں میں رکھیے اور جتنا ہو سکے دوست احباب کو بلا کر لے آئیے۔ اگلے 10 دن کا جو ہمارا پروگرام ہوگا مسجد السلام میں، اور یہاں پر جو سسٹم چل رہا ہے کہ 8:30 کی عشاء اور اس کے بعد تراویح کا، وہ سسٹم بالکل باقاعدہ قائم رہے گا یہاں پر، اور آخری میں وطر نہیں ہوگی، اور اس کے بعد وہاں پر جو سسٹم ہوگا وہ مسجد السلام جمعہ کے دن اوپن ہو جائے گا جمعہ کی نماز کے ساتھ، اور اسی جمعہ کی رات 21ویں رات آتی ہے تو اس اعتبار سے 10 بجے عشاء ہوگی، اور 10 کے عشاء کے فوری بعد دورہ ترجمہ قرآن ہوگا، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے وہاں سے نماز شروع ہو جائے گی۔ وہ دراصل آپ یہاں پڑھ کے بھی وہاں آ سکتے ہیں، یا آ کر وہاں ڈائریکٹ آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں آپشن کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے وقت میں پڑھنا بھی کیا ہے اچھی بات ہے، آخری وقت میں پڑھنا افضلیت ہے، تو جیسے چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا وغیرہ کا اختتام وطر کے بعد۔ یہ 10 دن کا بھی شیڈول ہے، یہ پورے ہمارے 10 دن کا بھی شیڈول ہے، تو اس حیثیت سے آپ اپنے شیڈول کو تیار کریں۔ انشاءاللہ پروگرام اس کے بعد مسجد السلام میں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔